افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ افغانستان چھوڑ کر باہر نکلنے کے لیے لوگ بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری عروج پر ہے۔ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے امریکی فوج نے ہوائی فائرنگ کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کے یو ایس ایئر فورس کا یہ جہاز ہے اور اس کے 7 لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ اس پر لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کے منفرد مناظر ہیں جو کہ دیکھنے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ ایئرپورٹ ہے، جہاز آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ منظر کچھ ایسا پیش کر رہا ہے جیسے کوئی بس ہو جس کے اوپر لوگ لٹکے ہوئے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جہاز ہے یو ایس ایئر فورس کا اور اس کے اندر چڑھنے کی لوگ باہر نکلنے کی اصل میں کوشش کر رہے ہیں، جتنی جلدی سے جلدی کابل سے باہر نکل جائے۔ اور یہ تو ایک مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مناظر بھی ہیں جہاں لوگ جہاز میں بیٹھنے کے لیے وہ جو سیڑھیاں ہیں ان پر لٹکے ہوئے ہیں اور اندر کچھ داخل ہو گئے ہیں، کچھ داخل ہونا چاہ رہے ہیں، ساتھ بھاگ رہے ہیں اس کے لوگ۔ اور بہت ہی عجیب و غریب سے یہ مناظر ہیں کابل ایئرپورٹ کے اس وقت۔ بالکل اپنی نوعیت کے الگ ہی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یو ایس ایئر فورس کا جہاز ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے آگے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری عروج پر ہے۔ افراتفری کے بعد کابل کے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے کابل ایئرپورٹ کی حدود کو محفوظ بنا لیا ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانہ مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے اور امریکی سفارت خانے کا تمام عملہ حامد کرزئی ایئرپورٹ کی حدود میں موجود ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے خبر ایجنسی کے مطابق کہ کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس سے 5 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا یہ کہتا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر جو تعینات امریکی فوجی تھے انہوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہے، لیکن عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ واضح نہیں ہے کہ یہ 5 افراد فائرنگ یا بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن 5 افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ اب یہ مناظر آپ دیگر جگہوں کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سڑکوں کے روڈز کے مناظر ہیں جہاں ٹریفک جیم کی صورتحال ہے، افراتفری کا ماحول ہے، سب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹریفک جیم کی صورتحال بھی ہے۔ کابل کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کابل ایئرپورٹ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے، فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ برطانوی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوجیوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ 5 افراد فائرنگ سے یا پھر بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ 5 افراد کی لاشوں کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا ہے۔ عینی شاہدین ایسا بتاتے ہیں۔ کابل میں شدید اس وقت ٹریفک جیم ہے اور کل سے اس صورتحال کا سامنا ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، گھنٹوں سے بہت ٹائم سے لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ سیڑھیوں پہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاز کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نکلنا چاہتے ہیں، کابل سے افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف افغان طالبان کا جو بیان آ رہا ہے سامنے یا ان کے نمائندے، ان کے عہدیداروں کے جو بیانات آ رہے ہیں، اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی کو بھی مارا نہیں جائے گا، فائرنگ نہیں کی جائے گی، کسی کو زبردستی نکالا نہیں جائے گا، اپنی مرضی سے لوگ جا سکتے ہیں، لیکن ڈر اور خوف لوگوں میں ہے جس کی وجہ سے یہ پینک کی صورتحال ہے کابل ایئرپورٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو یو ایس ایئر فورس کا جہاز ہے اس کے ارد گرد لوگ بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ لٹکے ہوئے بھی ہیں اس جہاز پر، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ 5 افراد کی جانیں جا چکی ہیں اور اس سے متعلق ابھی واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یہ 5 افراد جو وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں وہ گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے ہیں، کیونکہ برطانوی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایئر فورس نے، امریکی ایئر فورس نے جو فائرنگ کی ہے، امریکی جو فورس وہاں پر موجود ہے، انہوں نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی ہے، لیکن 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یو ایس ایئر فورس کے جہاز کے ارد گرد، جہاز آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بھاگ رہے ہیں، بہت سے لوگ تو جہاز پر لٹکے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کمرشل پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش اور بڑھ گئی ہے اور نیٹو عہدیدار کا کہنا ہے کہ صرف فوجی طیاروں کو پرواز کی آمد و رفت کی اجازت ہے۔ اور کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر پی آئی اے نے کابل آپریشن معطل کر دیا ہے۔ ترجمان کا بتانا ہے کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اور سٹاف نہیں اور لوگوں کا رن وے پر ہجوم ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی اے نے فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سول ایویشن سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ مسافروں اور عملے اور اثاثوں کی حفاظت کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
کابل ایئرپورٹ پر پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی رہیں گی۔ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث PIA کا کابل آپریشن معطل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملا عبدالغنی برادر کا یہ بیان ہے کہ ہم افغان عوام کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر ممکن حد تک کام کریں گے۔ افغان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں ملا برادر، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اب آزمائش کا وقت ہے، ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے۔ افغان قوم بالخصوص کابل کے عوام مجاہدین کو عظیم فتح کی مبارکباد دی ہے ملا برادر نے۔ افغان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ملا برادر کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس مقام پر پہنچے ہیں جس کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ اللہ کی مدد سے یہ فتح ملی ہے، ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں۔ ترجمان طالبان محمد نعیم کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ کا اختتام ہو گیا ہے، افغانستان میں نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح ہو جائے گی۔ طالبان تمام افغان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، طالبان ہر قدم پر ذمہ داری سے کام لیں گے۔ آج طالبان کو 20 سال کی جد و جہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا ہے، ترجمان طالبان کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں اپنے ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی۔ طالبان عالمی برادری کے تحفظات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک اور لوگوں کی آزادی کا مقصد حاصل کر چکے تمام افغان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ یہ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین افغان عوام کے حقوق کا احترام کرتا ہے، چین افغان عوام کی اپنی منزل کے حصول کے حق کا احترام کرتا ہے۔ چین افغانستان کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے۔ روس افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ روسی مندوب برائے افغانستان زمیر کابلوف کا افغانستان میں نئی انتظامیہ تسلیم کرنے کا فیصلہ طالبان کے طرز عمل پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف نے بیان دیا، ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف کسی ملک نے کوئی بیان نہیں دیا جو ہماری کامیابی ہے۔ بھارت کو سانپ سونگھ گیا ہے، دلی میں مکمل سناٹا ہے، کابل پر توقع سے بہت پہلے قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں پھنسے تمام ممالک کے شہریوں کو ویزا کی سہولت دے رہے ہیں۔ موید یوسف نے کہا کہ ورلڈ بینک IMF پاکستان سے افغانستان کو مانیٹر کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں ابھی صورتحال بہتر ہے، مہاجرین کا بحران نہیں آیا، پاکستان قانون کے نفاذ، انسانی حقوق پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ موید یوسف نے کہا کہ ہم دنیا سے رابطے میں ہیں، ابھی تک کسی نے پاکستان کو الزام نہیں دیا، ابھی قربانی کا بکرا ڈھونڈنے اور بنانے کا کام جاری ہے، کوئی نکلنا چاہ رہا ہے تو ہم مدد کریں گے، پاکستان کسی کی جیت شکست پر بات نہیں کرتا۔ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں۔ محمد یونس قانونی کی قیادت میں افغان سیاسی وفد کے ساتھ آج ملاقات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا بتانا ہے کہ افغان وفد سے اچھی نشست رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا حتمی مقصد پرامن، متحد، جمہوری، مستحکم اور خوشحال افغانستان ہے۔ افغانستان سے لوگوں کے انخلا میں مدد کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ افغانستان کے لوگ میں خوف اور تشویش میں ٹھہراؤ آئے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، مناسب راستہ مذاکرات ہی ہے، پاکستان افغانستان کی صورتحال سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کے نصاب کی وجہ سے معاشرہ دو طبقوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے انگریزی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم صرف انگلش زبان نہیں سیکھتے، پورا کلچر لے لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں یکساں نظام تعلیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، لیکن ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا بہت ضروری ہے۔ یکساں نصاب آزادی کا اصل راستہ ہے۔ انگلش میڈیم ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہمارا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے
इंग्लिश ज़बान नहीं हम सीखते हायर एजुकेशन के लिए, हम पूरा कल्चर ले लेते हैं। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। दुनिया में जो ऊपर जाते हैं वो सिर्फ इनोवेशन या ओरिजिनल थिंकिंग जाती है। जब आप इंग्लिश ज़बान का फ़ायदा उठाते हैं तो आपका फिर उनसे रिलेशनशिप स्टूडेंट प्रोफेसर का हो जाता है, स्टूडेंट प्रोफेसर से आगे भी जा सकता है। इंशाअल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आज़ादी का रास्ता। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की 35वीं पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और रेस्क्यूअर्स की सलाहियतों की तारीफ की। ज़िशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर ठोकर न्याज़ में पासिंग आउट परेड हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 467 रेस्क्यूअर्स पास हुए। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान अहमद बुज़दार ने खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा और पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स को मुबारकबाद दी। रेस्क्यूअर जिस तरह पंजाब के बड़े शहरों में हंगामी सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसी तरह वो खैबर पख्तूनख्वा और कोहे सुलेमान के पसमानदा इलाकों में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश ने रेस्क्यूअर्स की सलाहियतों को सराहा। हम इंशाअल्लाह 35 अजला के बाद हर तहसील में, बल्कि हर तहसील के बाद हम सब तहसीलों में भी बशमूल कबायली अजला में हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये ताउन का, ये भाईचारे का, ये मोहब्बत और शफकत का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान मजीद बढ़ेगा। तकरीब के दौरान रेस्क्यूअर्स ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ ज़िशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर।